کیا پی ٹی آئی کا واقعتاً صفایا ہو چکا ہے؟ جس طرح کہا گیا اس جماعت کے اعلامیے میں، جو کہ 10 سال حکومت کرنے والی جماعت جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ امپیکٹ پاکستان کی سیاست پہ اس کا کیا ہوگا؟ دوسرا، الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ نگراں وزیر اعظم کے لیے کس کے نام پہ غور کیا جا رہا ہے؟ اور مسلم لیگ نون کیا اکیلے ہی الیکشن لڑے گی یا انتخابی اتحاد کا امکان بھی موجود ہے؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، ہم جانیں گے، ممتاز منگش صاحب جو ہمارے بیورو چیف ہیں وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، ہمیں بتائیں گے کہ ماحول کیسا تھا، لوگ کتنے پرجوش اور پرعزم تھے۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی پی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، اور پھر آئی پی پی، استحکام پاکستان پارٹی، ان دونوں کی لانچنگ کو اگر ہم کمپیریزن کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا حوصلہ افزا نہیں لگ رہا کہ پرویز خٹک صاحب تھوڑے زیادہ بہتر نمبر لے گئے ہیں لانچنگ کی حد تک؟ پہلی بات یہ ہے کہ عباس صاحب، پارٹیاں جتنی بھی بنیں خیر و برکت کا موجب ہے۔ دنیا میں وہ ہم ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہیں جہاں 3-4 پارٹیوں پر گزارا کر لیا جاتا ہے۔ یہاں تو پارٹیاں جتنے لیڈر ہوں اتنی ہی پارٹیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈر کے پاس 2 پارٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین 2 پارٹیوں کے سربراہ ہیں، جناب زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب۔ تو اس لیے پارٹی بن گئی، اچھی بات ہے۔ بہت سارے جو بے گھر لوگ ہوں گے ان کو ایک ٹھکانہ مل جائے گا، ایک ورکر مل جائیں گے، الیکشن کا لیے آسانی ان کے لیے پیدا ہوگی۔ وہاں کیا ماحول تھا، کتنے پرجوش تھے لوگ؟ دیکھیں، ایک تو فرق ہے کہ جب جناب جہانگیر ترین صاحب نے پارٹی لانچ کی تو وہ پورے ملک سے لوگ انہوں نے بلائے تھے، کراچی سے بھی لوگ تھے، تھوڑے یا زیادہ یہ الگ بات ہے، کے پی کے سے بھی تھے، بلوچستان سے بھی تھے، پنجاب سے بھی تھے، سندھ سے بھی تھے۔ تو یہ پارٹی خالصتاً کے پی کے کی پارٹی ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے زیادہ پاؤں پھیلانے کی بجائے یا تو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ایک دفعہ کے پی کے سے آغاز ہو، وہاں کنسالیڈیٹ کریں اور اس کے بعد پھر دوسرے صوبوں میں جائیں، کیونکہ نام سے تو لگتا ہے کہ وہ ملک گیر پارٹی ہوگی جی۔ لیکن یہ ہے کہ آگے چل کے کتنے لوگ پنجاب سے وہ لے جا سکتے ہیں۔ یہ جو سمجھا جاتا تھا کہ جناب جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب کے بڑے تعلقات ہیں، جہانگیر ترین صاحب کو پرویز خٹک کے دور میں وہاں ٹھیکے وغیرہ ملتے رہے، تو وہ تو تاثر دور ہو گیا کہ نہیں، وہ ان کی اپنی سوچ ہے، وہ خود اب لیڈر بننا چاہتے ہیں، کسی کے تابع محمل وہ نہیں ہونا چاہتے۔ لیکن نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے ترین صاحب نے۔ ہاں، ترین صاحب تو کریں گے، بالکل وزادار آدمی ہیں، مروت کا تقاضا یہی ہے، انہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جو فرق یہ ہے وہ یہ ہے کہ ترین صاحب کے مقابلے میں خٹک صاحب جو ہیں ان کی اپنے صوبے میں پوزیشن مضبوط ہے، جی، اس لیے کہ ان کے ساتھ الیکٹیبلز کا ایک پرانا تعلق ہے، اور وہ خود بھی حلقہ جاتی سیاست میں وہ کسی کے محتاج نہیں رہے۔ سیاسی جماعت کا محتاج تو خیر ہر سیاستدان ہوتا ہے، لیکن کسی دوسرے کے محتاج اس طرح سے وہ نہیں رہے کہ کسی کی سیٹ پہ وہ الیکشن لڑتے ہوں یا ان کا کوئی اپنا ووٹ بینک نہ ہو، ایسی صورت نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اب جو اصل ان کو چیلنج ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ کتنے لیڈر ان کے ساتھ ہیں، کتنے الیکٹیبلز کتنے ساتھ ہیں، کانسٹیچوئنسی لیڈر ان کے ساتھ کتنے ہیں۔ اصل یہ امتحان ان کا شروع ہوگا کہ الیکشن کمپین جب اس کا آغاز ہوتا ہے، الیکشن اسمبلی، تو وہاں کی اسمبلی تو ٹوٹ چکی ہے، اب انہوں نے مرکز میں جب اسمبلی ختم ہوگی، تحلیل ہوگی، تو اس کے ساتھ ہی وہاں الیکشن کمپین کا اعلان ہوگا، آغاز ہوگا۔ اس میں پرویز خٹک صاحب نیریٹو کیا پیش کرتے ہیں، ان کی پارٹی کا نیریٹو کیا ہوگا؟ کیا وہ اپنی سابقہ پارٹی کی خامیوں کو، کوتاہیوں کو، کمزوریوں کو، غلطیوں کو ٹارگٹ کریں گے، جی، یا کوئی اپنی اچیومنٹس بتائیں گے اور مستقبل کا کوئی لاہ عمل اپنے صوبے کے لیے، اپنے صوبے کے عوام کے لیے پیش کریں گے؟ زندگی جو ہے دوسری کی غلطیوں پر، دوسروں کی کمزوریوں پر نہیں گزاری جا سکتی،
اور سیاست میں تو دوسرے کی غلطی سے کمزوری سے فائدہ ضرور اٹھایا جاتا ہے، لیکن اس کی بیس پر آپ کوئی پیش رفت نہیں کر سکتے، پیش قدمی نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، اپنا نیریٹو، جی، اپنا پروگرام، اپنا نعرہ، اپنا جھنڈا، اپنا نعرہ یہ دینا پڑے گا۔ اس وقت یہ طے ہوگا کہ اب ان کی پارٹی کا صوبے میں مستقبل کیا ہے اور وہ کس طرح ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو لسٹ آئی ہے 57 افراد کی جنہوں نے پی ٹی اے پارلیمنٹیرین جوائن کی ہے، اس کا اگر احاطہ کریں تو 2 ضلع نگلیکٹڈ نظر آتے ہیں کہ 2 ضلعوں سے لوگ ہمیں اس میں نام ابھی تک سامنے نہیں آئے، کہتے ہیں تو میں نام مینشن بھی کر دیتا ہوں، ایک ہری پور اور ایک سوابی۔ پرویز خٹک صاحب کا اپنا ضلع نوشہرہ ہے، محمود خان صاحب سوات سے ہیں، اسی طرح محمد اشتیاق صاحب پشاور سے ہیں، محب اللہ خان سوات سے ہیں، محمد اقبال خان وزیرستان سے ہیں، انور زیب خان باجوڑ سے ہیں، ظہور شاکر تھل سے ہیں، شیر اکبر خان سو بنیر سے ہیں، صالح محمد، یہ بہت بڑی وکٹ ہے ویسے جو گئی ہے پی ٹی آئی کے ہاتھ سے، یہ N14 مانسیرہ سے ہیں، عمران خٹک ظاہر ہے نوشہرہ سے، شوکت علی پشاور سے، ندیم خیال ہنگو سے، محمد یعقوب شاہ ڈی اے خان سے، سید احمد حسین یعقوب شیخ ہیں، یعقوب شیخ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کسی دور میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے باقاعدہ فائنانسر تھے، ہاں، اور پھر انہوں نے شکست دی، یہ 18 کے الیکشن میں انہوں نے شکست دی۔ ایک اور بھی صاحب ہیں وہ آج کل وزیر ہیں، ویسے ان کے بارے میں بھی تاثر یہی تھا کہ وہ فائنانسر تھے، اور ایون اعظم سواتی صاحب سے متعلق بھی یہی تاثر تھا۔ نہیں، وہ تو میں اور بات کر رہا ہوں کہ وہ اب اس پارٹی میں تو نہیں گئے، پارٹی میں نہیں ہے، پارٹی میں گئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو شکست دینے والا شخص جو ہے وہ ادھر چلا گیا۔ یہ اچھا، اب دیکھیں اسی طرح سید احمد حسین شاہ جو ہیں وہ مانسیرہ سے ہیں، مائنورٹی چترال سے وزیر زادہ ہیں، ضیاء اللہ بنگش کوہاٹ سے، اور اگزئی سے سید غازی ہیں، تاج محمد خان بٹاگرام سے ہیں، سوات سے عزیز اللہ خان ہیں، فضل مولا بھی سوات سے ہیں، لوئر دیر سے محمد اعظم خان ہیں، مالاکنڈ سے مصور ہیں، محمد دیدار جو ہیں وہ اپر کوہستان سے ہیں، اسی طرح سید عبدالغفار لوئر کوہستان سے ہیں۔ یہ ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن اس میں جو 2 ضلع نظر آتے ہیں، مردان سے بھی 1-2 لوگ ہیں۔ مشتاق غنی صاحب کا نام، مشتاق غنی صاحب کا نام نہیں ہے اس میں۔ اچھا، اس وقت چینلز پہ چل رہا تھا نام ان کا، لیکن انہوں نے وضاحت دی کہ میں تو ملک میں ہی نہیں ہوں، تو میں کہاں اجلاس میں کہاں شریک ہو گیا، وہ تو ہے، لیکن ظاہر ثوابی والا فیکٹر ترقی فیملی ہے، شہرام ترقی، اور مردان میں علی محمد خان بھی ہیں، مردان میں عاطف خان بھی ہیں، تو وہاں سے ایک عد تو آئے ہیں، لیکن جو ڈومینیٹ فیملی ہیں مردان کی وہ دیکھیں تو عاطف خان کی فیملی۔ ویسے تو پہلی پریس کانفرنس جو کی تھی انہوں نے ایک کمرے میں بیٹھ کے، جہاں ایک ٹی وی چینل کو ایکسیس تھی، اسد کیسر صاحب ساتھ بیٹھے تھے، لیکن اسد کیسر صاحب تو اس فہرست میں شامل نہیں ہے، انہوں نے کہا جی کوئی رابطہ ہی نہیں ہے پچھلے 2-2.5 ماہ سے پرویز خٹک صاحب سے، یہ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی اے سے میرا رابطہ ہے، یہ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے۔ سوال جو ہے یہ سارا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا کہ پرویز خٹک صاحب ان نمبرز کے حساب سے کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ کے پی کے کی حد تک ایک پورے کے پی کے میں اپنا ایک امپیکٹ ڈال سکیں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی ثوابی اور مردان عاطف خان ترقی فیملی وہ تو ایک رائیولری ہے نا، کیونکہ پرویز خٹک صاحب کے بعد عاطف خان نے سی ایم بننا تھا، اور عاطف خان کے نام پہ لوگوں کو انہیں ووٹ دیے تھے۔ وہ تو اس وقت ایسے لگتا تھا کہ وہ طے شدہ، اور ان کی پرفارمنس بھی بطور ایجوکیشن منسٹر شاندار تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہے کیا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے پی کے کی سب سے بڑی جماعت ہوگی؟ اے این پی، جے یو آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ بھی یہاں حکومت کرتی رہی ہے، آفتاب شیرپاؤ، کیا سب پہ بھاری ہو گئے ہیں پرویز خٹک؟ دیکھیں، میں نے جو عرض کیا نا کہ بیسیکلی اب یہ ہوگا کہ ایک میدان سجے گا، مسلم لیگ نون اپنا نیریٹو لے کے آئے گی، ظاہر ہے وہ ترقی کی بات وہ بھی کریں گے اور ان کی خامیاں وہ بیان کریں گے، ایک دوسرے کی خامیاں اور کمزوریاں انہوں دونوں نے اچھالنی ہیں، اور عوام کو یہ موقع ملنا ہے کہ کیا پرویز خٹک کا دور ایک سنہری دور تھا یا واقعی ناکام دور تھا۔ مسلم لیگ نون تو وہاں یہی کہے گی نا کہ وہ دور جو 13 سے 18 تھا وہ بھی ناکام دور تھا، پیپلز پارٹی بھی یہی کہے گی، اے این پی بھی یہی کہے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کا مقابلہ صرف اپنی سابقہ جماعت سے نہیں ہے، ان کا مقابلہ، ان کی جماعت کا مقابلہ مسلم لیگ نون سے بھی ہے،
پیپلز پارٹی سے بھی ہے، ANP سے بھی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہے، اور PTI سے، جی یعنی جو ان کی اپنی سابقہ جماعت ہے۔ اچھا، اب پرویز خٹک صاحب جب میدان میں اتریں گے تو صرف وہ اپنے سابق لیڈر کی خامیاں تو بیان نہیں کریں گے، یا اپنی پارٹی کی خامیاں تو نہیں بیان کریں گے، وہ بتائیں گے کہ جو اچھا ہوا میں نے کیا، میرے ساتھیوں نے کیا، جو برا ہوا اس کے ذمہ دار کوئی اور تھے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ٹارگٹ کریں گے ان پارٹیوں کو بھی جو ان کی حریف ہیں یا مد مقابل ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ جی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، وہاں آسانی ان کو شاید ہو۔